अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और अगर आप ये प्रोग्राम पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मैं आपको इस प्रोग्राम के मुतालिक बताना चाहूँगा। आप इस 3 साला मुताला की तमाम एक साथ हमारी वेबसाइट www.biblimutaliya.com पर देख सकते हैं। आपको पिछली तमाम एक साथ यहाँ पर मुयस्सर होंगी। आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। हमारा मकसद है कि हर जगह मौजूद नाज़रीन तक खुदा के कलाम को पहुँचाएँ। और अगर आपका बाइबल से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप हमें अरसाल कीजिए, हमें नहायत खुशी होगी और हम उन सवालात का जवाब आपको ज़रूर देंगे। अभी हम पुराने अहदनामे की कुतब के मुताले में से यसाया की किताब पर पहुंचे हैं। ये पहली नबूवती किताब है और आज हम छठे बाब की 5वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले किस्त में हमने रोया की बात की जो यसाया ने हैकल में देखी जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई। मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसने उसके गिर्द सराफीम को देखा और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और आज के प्रोग्राम में हम बातने रोया के मुतालिक बात करेंगे। यसाया ने खुदाउन की बुजुर्गी और कदूसियत को देखने के बाद इस पर बात की। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पिछली किस्त में हमने छठे बाब का मुताला शुरू किया था और आज हम इसकी 5वीं आयत से मुताले का आगाज करेंगे। आप हमें छठे बाब के मरकजी ख्यालात के बारे में एक मर्तबा फिर से बता दें। जी हाँ, हम छठे बाब को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा आसमानी रोया और दूसरा हिस्सा 5 से 8वीं आयत में मैं कहूँगा बातनी रोया है, और इसके बाद ज़ाहरी रोया जो 9वीं आयत से बाब के आखिर तक है। इनको दूसरे नाम दें तो हम इसको आसमान, कफारा और अदालत कहेंगे। खुदावंद को एक बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। और फिर यसाया नबी ने इकरार किया कि वो नापाक है, यूं उसका कफारा हुआ। 5वीं आयत में लिखा है, तब मैं बोल उठा के मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ। और फिर खुदा ने उसको एक काम दिया कि जाकर उन लोगों में खुदा की अदालत का बताए जिन्होंने खुदा को रद्द किया है, कि वो ही खुदा है, उन्हें जिन्होंने खुदावंद को रद्द किया है। और मैं कहूँगा कि यही इस बाब का हकीकी और मरकजी ख्याल है। इन आयत का मुताला करने से पहले हो सकता है कि किसी के ज़हन में सवाल हो कि यसाया ने खुदा को कैसे देखा। भाई यूसुफ, खुदा को कोई कैसे देख सकता है? क्या खुदा को देखें तो उसके लिबास का दामन होता है? मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को ये बात समझा दें। जी, यकीनन ये उसकी रोया है। ये ऐसा नहीं है कि यसाया ने खुदा को देखा है, क्योंकि जब मूसा ने खुदा से कहा कि मुझे अपना जलाल दिखा तो उसने कहा कि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। ये इलाही मंजर है। उसने हकीकत में खुदा को नहीं देखा क्योंकि ये उसकी रोया है। क्योंकि मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से कलीसिया मामूर हो गई। लिबास के मुतल्लिक ज़बूर 104 की दूसरी आयत में लिखा है, तो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, और हम जानते हैं कि रोशनी की शवाएं हैं। और उस रोया में उसने खुदा को नूर की पोशाक में मलबूस देखा था, और उस पोशाक का दामन है। और इसीलिए यहूदी लोग भी अपनी पोशाक का दामन रखते थे, जो पोशाक का किनारा। जी पोशाक का जी किनारा। पोशाक का किनारा। उसने देखा कि खुदा ने नूर को पोशाक की तरह पहना है, और उस पोशाक की और नूर की शवाएं पूरी हैकल को मामूर करती हैं, मतलब हैकल उससे मामूर होती है। और हम ये बाखूबी जानते हैं कि ये सिर्फ उसकी रोया है, क्योंकि खुदा को कोई देखकर जिंदा नहीं रह सकता, इंसान इस काबिल नहीं। उस आसमानी रोया को देखने के बाद कि खुदा नूर है, वो पाक है, उसने 5वीं आयत ता 7वीं आयत में कहा, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी
آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت صرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس لیے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ بھائی یوسف، اس نے رویا میں خود پر غور کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب اس نے اپنے آپ میں جھانکا تو اسے کیا ملا؟ اس نے جانا کہ وہ ناپاک ہے۔ پہلی آیت ہے کہ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، اور جب عزیہ بادشاہ پاک ترین مقام میں گیا تو اسے کوڑ ہو گیا۔ کوڑی ناپاک ہے، سو بادشاہ ناپاک ہوا۔ یہاں نبی نے اپنے لیے کہا کہ میں ناپاک ہوں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ وہ ناپاک لوگوں میں رہتا تھا، سو نبی، بادشاہ اور سب لوگ ناپاک تھے، پر اس کے برعکس خدا قدوس قدوس اور قدوس ہے۔ صحیح۔ لیکن در حقیقت جب کوئی خدا کو دیکھتا ہے تو خود پر نظر کرتا ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوا۔ ایوب ایک صادق تھا اور وہ یہ بات جانتا تھا۔ اس نے کہا، میں نے صداقت کو پہنا اور اس سے ملبوس ہوا۔ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ جی ہاں، جب تک اس نے خدا کو نہ دیکھا۔ اس نے کہا، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اسی لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور جب ایوب نے خدا کو دیکھا تو اس کو اپنی ناپاکی نظر آئی۔ اگر ہم گندا لباس پہن کر اندھیرے میں کھڑے ہوں تو ہمیں گندگی دکھائی نہیں دیتی، اور جب ہم روشنی میں جائیں تو ہمیں اپنے لباس کی گندگی کا احساس ہوتا ہے۔ شمعون پترس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے بہت ساری مچھلیاں پکڑیں اور خداوند نے کہا کہ کشتی کی ایک طرف جال ڈال، اور اس نے وہی کیا اور بہت ساری مچھلیاں اس نے پکڑیں، اور اس نے اسی وقت جان لیا کہ یہ شخص استاد نہیں بلکہ خداوند ہے، اور اس نے کہا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی حیران ہوئے، کیونکہ جب کوئی خداوند کو دیکھ لے تو اسے اپنی ناپاکی نظر آتی ہے، اور جب ہم اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو بہتر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ گیت ہے کہ میں نے تیری ہیکل میں جا کر تیرا تخت دیکھا، تیرے گرد سب جلال کا گیت گا رہے تھے۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوا، افسوس مجھ پر۔ کیا مجھ جیسا کوئی خداوند کے لائق ہو سکتا ہے؟ پچھلے ابواب میں یسایہ نے ہر جگہ پر افسوس کہا۔ اس نے 6 مرتبہ افسوس کیا۔ یہاں کہا، مجھ پر افسوس۔ جی بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ خداوند کی حضوری میں انسان کو اپنی بدکاری دکھائی دیتی ہے۔ اس ناپاکی کے بعد مذبح کا اور پاک ہونے کے طریقے کا بیان ہے۔ فرشتے نے مذبح سے سلگا ہوا کوئلہ لیا اور یسایہ کے منہ پر رکھا۔ مکاشفہ 20ویں باب میں مذبح کے بغیر تخت موجود ہے، اور یہاں پر تخت کے ساتھ مذبح موجود ہے۔ ان دونوں مناظر کے متعلق بتائیے۔ یہاں تخت کے ساتھ مذبح ہے اور مکاشفہ 20 میں عدالت کے تخت کے ساتھ مذبح موجود نہیں۔ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ تخت کے سامنے حاضر ہونے والے دراصل لاچار ہیں جب تک کہ اس تخت کے سامنے مذبح نہ ہو۔ آپ نے بتایا کہ یسایہ نے اپنی بدکاری پر نگاہ کی اور اس کا اقرار کیا، تو کیا اس کا یہاں پر علاج موجود ہے؟ کیا خوب ہے کہ انسان کو اپنی بیماری کا معلوم ہو جس کا علاج موجود ہے، پر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جب اسے ایسی بیماری ہو جس کا کوئی علاج نہ ہو، اور وہ جب بھی خداوند سے ملنے سے انکار کرتے ہیں، وہ خدا کو ملیں گے، بے شک آپ اس کو رد کر دیں، پر ایک دن ایسا آئے گا کہ خدا آپ کو ملے گا، اور مکاشفہ 20 باب کے مطابق آپ اس وقت اور اس کے تخت کے پاس کوئی مذبح نہ ہوگا، مذبح کوئی نہیں مذبح ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ جی ابھی موقع ہے کہ صاف ہو جی جائیں۔ بالکل۔ یہاں پر پاک کرنے کے لیے مذبح سے سلگے ہوئے کوئلے کا استعمال کیا، پر اب گناہگار کس طرح پاک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، در حقیقت اس باب میں موجود حالت میں 6 چیزوں کا ایک واضح فرق ہے، اور میں یہاں کہوں گا کہ میں اس کا خلاصہ کرنا چاہوں گا۔ یسایہ کے 6 باب میں اور ہماری حالت میں فرق ہے، اور پہلے اس نے یہاں رویا دیکھی، پر جب وقت پورا ہوا تو خدا مجسم ہوا اور انسان بن کے ہمارے بیچ آیا۔ وہ انسان بنا، خداوند یسوع مسیح مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پہلا فرق، یسایہ نے ایک منظر دیکھا، وہ اس کی رویا تھی، پر وقت پورا ہونے پر مسیح خود ہمارے پاس آیا۔ دوسرا، یہاں پاک کرنے کا طریقہ علامتی ہے۔ مذبح سے سلگا ہوا کوئلہ اٹھایا جو
सोख्ती कुर्बानी का मज़बा है, उस पर आग जलती रहती है और मसीह सलीब पर मसलूब हुआ और उसका ख्वाब हमें गुनाहों से पाक करता है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये कि एक सराफीन ने यसाया को बचाया और यसाया को पाक किया, लेकिन हमें बचाने के लिए तख्त पर बैठने वाला खुद आया। और यसाया के 6 बाब में लिखा है कि खुदावंद खुद तख्त पर बैठा है, और यसाया के 6 बाब में उसने उस शख्स की बात की। वो सुखार के कुएं के पास बैठा था। चुनांचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। वो बुलंद पर ऊंचे तख्त पर बैठने वाला सुखार के कुएं पर बैठ गया। मसीह मुजस्सम खुदा है और वो सराफीन में से एक नहीं। वो तख्त पर बैठने वाला हमारे पास आया। सिर्फ मज़बा से कोयला नहीं जला, बल्कि सलीब पर उस समेत सब कुछ जल गया। और यसाया का काम क्या था और खुदा की अदालत का बयान क्या है, इसे हम आगे सीखेंगे कि हमारा मकसद तसल्ली और कफारा है। हम लोगों को बताते हैं कि निजात के लिए निजात दहिंदे के पास आओ। और यसाया का मिशन एक कौम के लिए था और हमारे लिए लिखा है कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। खुदावन ने यसाया से कहा जा, मगर मत्ती के 28वें बाब में लिखा है कि जाओ और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसमें बहुत फर्क है। जाओ और देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यसाया के 6 बाब के वाकयात और वक्त के पूरा होने में मैं कहूँगा कि बहुत ज्यादा फर्क है। भाई यूसुफ, पहली 4 आयत के मुतालिक जो हमने सीखा, इसमें आसमानी रोया मौजूद हैं। फिर बातिन की रोया 5-7 आयत है, जहां उसने अपनी नापाकी पर गौर किया और फरिश्ते ने मज़बा से सुलगा हुआ कोयला लेकर उसको पाक किया। फिर एक आलमगीर रोया है जो कि 8वीं आयत से शुरू होती है। हमें इसके काम और दायरे का बताएं। दर हकीकत ये अदालत का मिशन है और यसाया 6 बाब की मैं कहूँगा कि ये आयत बहुत ही खूबसूरत है और इसका जिक्र अहदे जदीद की पहली 6 कुतब में भी हुआ है। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, अमाल और रोमियो के खत में मौजूद है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि उसमें लिखा है कि ये पैगाम दर हकीकत बहुत ही संजीदा है। आए हम इस पैगाम को पढ़ते हैं। जा और इन लोगों से कह के तुम सुना करो, पर समझो नहीं, तुम देखा करो। तो उनके दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ता न हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आएं और शिफा पाएं। और मैंने बताया था कि ये अल्फाज मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, अमाल और रोमियो में भी मौजूद हैं। मसलन मत्ती के 13वें बाब में शागिर्दों ने यीशु से ये पूछा कि तू इनसे तमसीलों में बातें क्यों करता है। उसने उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। खुदाम ने किसके बारे में बात की जिसकी लोगों को समझ नहीं है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते थे। ये बात अहम है कि जब कोई बार बार एक बात से इनकार करता है तो खुदावंद उसकी नज़र को कमज़ोर और उसके जहन को कुंद कर देता है। और फिर मत्ती के 12वें बाब में मसीह ने एक अजीम मौजज़ा दिखाया, पर लोगों ने ये कहा कि ये बदरूहों के सरदार बाल्ज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। और मसीह ने कहा कि उन्होंने गुनाह किया। जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। और फिर इसीलिए 13वें बाब में मसीह ने घर छोड़ा और वो दरिया के किनारे बैठा था। उसने तमसीलों में बात की। जब पूछा गया कि तू तमसीलों में क्यों बात करता है, तो उसने कहा, क्योंकि ये समझ नहीं सकते। और यसाया 6 बाब में इसका बयान है। मत्ती 13वें बाब के आगाज में उसने घर छोड़ा, जैसे कि उसने खुद को यहूदी कौम से अलग कर लिया हो। उन्होंने बहुत बार उन तक बात पहुंचाई, लेकिन उन्होंने बार बार इसको रद्द किया। फिर वो दरिया के किनारे गया और उसने तमसीलों में खुदा की बादशाही की बात की। देखें, दरिया गैर यहूदियों की अलामत है। यकीनन मेहमानों का कोई सवाल होगा। उनका सवाल लेने के बाद हम अपने मुताले को जारी रखेंगे। मेरे 2 सवाल हैं, 5वीं आयत और 7वीं आयत में से हैं। लिखा है, क्योंकि मेरे होंठ नापाक है और निजिस लब लोगों में बसता हूँ। उसने होंठों को नापाक क्यों कहा? वो अपने लब को नापाक कह सकता था।
اور یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال، لکھا ہے سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے میرے منہ کو چھوا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایک سلگا ہوا کوئلہ کسی کی بدکاری کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے جی بھائی یوسف۔ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ ہونٹ وہ بتاتے ہیں جو انسان کے باطن میں موجود ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا یہ ہے۔ دل کا بیان ہے۔ دیکھیں، واضح طور پر یہ انسان کے الفاظ ہیں، اور پھر رومیو کے 3 باب میں انسان کی خستہ حالی کا ذکر ہے۔ اس کی 8 خصوصیات ہیں اور اس میں سے 4 ہونٹوں اور الفاظ کے متعلق ہیں جو کہ ظاہر ہیں، اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ سرافیم کے بالکل برعکس ہے، جو کہ دن رات قدوس 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 کہتے رہتے ہیں اور ہم بے وجہ ہی بولتے رہتے ہیں۔ یہ ناپاک ہونٹوں کی بات ہے۔ لکھا ہے، دیکھ اس نے تیرے ہونٹوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور ہم نے پہلے کہا کہ یہ حقیقت نہیں، رویا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم نے بیان کی کہ حقیقت میں وقت پورا ہونے پر مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آیا اور صلیب پر اپنی جان دی، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے رویا پاک دیکھیے۔ کرتا ہے۔ یسایہ نے رویا دیکھی۔ یہ مکمل حقیقت بیان نہیں کرتی، پر مسیح کے آنے سے سب حقیقت میں واقع ہوا، اور اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی، اور یہ سچ ہے۔ صحیح۔ اب ہم مشن کی بات کریں گے، یعنی عدالت کی منادی کا مشن۔ اور بائبل مقدس کے مطابق یہ عدالت کتنا عرصہ تک چلے گی؟ 11ویں آیت ہے، تب میں نے کہا اے خداون یہ کب تک؟ اس نے جواب دیا، جب تک بستیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے، اور گھر بے چراغ نہ ہوں اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو جائے، اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس زمین میں متروک مقام بکثرت ہوں، اور اگر اس میں 10واں حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بھسم کیا جائے گا، لیکن وہ بتم اور بلوت کی مانند ہوگا، باوجود وہ کاٹے جائیں تو بھی ان کا ٹونڈ بچ رہتا ہے، سو اس کا ٹونڈ ایک مقدس تخم ہوگا۔ بھائی یوسف، اس نے پوچھا کب تک، اور خداوند نے اس کو تباہی کی خبر دی۔ اس باب کے آخر میں امید کا ذکر ہے، ہمیں اس کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ پہلے مجھے یسایہ کی یہ بات بہت پسند آئی اور میں اسے اکثر استعمال کرتا ہوں، لیکن اس کا مفہوم مختلف ہوتا ہے۔ یسایہ نے خداوند سے پوچھا کہ خداوند، کب تک تو اس قوم کو اندھا رکھے گا؟ اور یسایہ نے 8ویں باب میں لکھا ہے، میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے۔ خداوند نے اپنا منہ اس قوم سے چھپا لیا۔ یسایہ نے پوچھا، خداوند کب تک؟ کیونکہ یسایہ کو اپنی قوم اور اپنے ملک سے محبت تھی۔ ہم بھی پوچھتے ہیں کب تک؟ خداوند کب تک تو ہمیں اس زمین پر رکھے گا؟ ہم بھی اپنے ملک جانے کے منتظر ہیں۔ ہمارا ملک کہاں ہے؟ آسمان پر، اور ہم کہتے ہیں اے خداوند ہمارا ایماندار خداوند سے ہی سوال کرتا ہے کہ اے خداوند تو کب تک آئے گا؟ اور میں کہوں گا کہ اس کا جواب مسیح کے آخری وعدے میں موجود ہے۔ مکاشفہ 22ویں باب میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور یہ کب تک کا جواب ہے، لیکن یہاں پر سوال کا مفہوم یہ ہے کہ تب بھی یہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ جب مسیح ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اب وہ اندھے انہوں ہیں، نے رد کیا، انکار مگر آج کیا۔ بھی جب موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ بالکل، پڑا رہتا ہے۔ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ دوسرے کرنتھیوں کے 3 باب میں لکھا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھیرے گا تو یہ پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کے معنی پچھتاوے کے ہیں، ان کے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لیکن پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس سے نام میں پاؤ گے۔ جس نے توبہ کی وہ بچ جائے گا، اور جس نے نہ کی وہ بڑی مصیبت میں پڑے گا۔ اگر ایک بلوت کا درخت کاٹ دیں تو بھی اس کا ڈنگ بچا رہتا ہے، اور درخت دوبارہ بڑا ہوتا ہے، مطلب کہ درخت پھر سے بڑھ جاتا ہے، تو وہ پھر بھسم کیا جائے گا۔ لیکن وہ بتم اور بالوت کی مانند ہوگا، کٹ بھی جائے تو ان کا ڈنگ بچا رہتا ہے۔ جب تک ڈنگ زمین میں موجود ہو تو بلوت کے درخت کا تخم مقدس ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد 3 آیت میں لکھا ہے کہ قدوس قدوس قدوس، اور آخری آیت میں لکھا ہے کہ اس بتم یا بلوت سے نکلنے والا تخم جو یہ قوم ہے وہ مقدس ہوگی۔
اور یہ سچ ہے۔ ہم نے سیکھا خدا قدوس 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 ہے، یسایا اور سب لوگوں سب کے لوگ، ہونٹ ناپاک ہیں، بالکل۔ پر باب کے آخر میں لکھا ہے تخم مقدس ہے۔ بھائی یوسف، اس ٹنڈ کا تخم کس وقت مقدس ہوگا؟ علامتی کفارے کے دن پر۔ کفارے کا دن چھوٹی عید ہے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ جھونپڑیوں کی عید مسیح کی بادشاہی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ عید کب ہوگی؟ کفارے کے دن کا کام اس وقت پورا ہوگا جب وہ اس پر نظر کریں گے جس کو انہوں نے چھیدا۔ مسیح کے آنے سے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ زکریا 12:10 میں لکھا ہے، اس پر جس کو انہوں نے چھیدا نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے۔ اس دن بڑا ماتم ہوگا اور وہ سچے دل سے توبہ کریں گے۔ اور پھر زکریا 13 باب کی ایک آیت ہے، اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا۔ جی ہاں، وہ ناپاک ہیں، پر انہیں پاک کرنے کے تاکہ لیے ایک پاک سوتا کرے۔ پھوٹ نکلے گا جو کہ مسیح کا خون ہے۔ صحیح جی، کفارے کے دن پر یہ لوگ توبہ کریں گے اور 1000 سالہ بادشاہی کی برکات میں داخل ہوں گے، جہاں پر یہ تخم مقدس ہوگا۔ صحیح، ایسا ہی بھائی یوسف؟ بالکل۔ اب ہم چاہیں گے کہ مہمانوں سے ایک اور سوال لیا جائے۔ 8ویں آیت ہے، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ جب خداوند نے بات کی تو اس نے ہماری طرف سے کیوں کہا؟ یا یہ خداوند کے مشن میں شامل ہیں؟ ہم اکثر دعاؤں میں سنتے ہیں خداوند نے کہا میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ کیا یہ خداوند پر بھی پورا اترتا ہے؟ اچھا سوال ہے جی بھائی یوسف۔ پہلے سوال کے لیے میں کس ہستی کو بھیجوں اور واحد ہستی نے کہا کہ ہماری طرف سے کون جائے گا؟ یہ بائبل مقدس میں خدا اور تثلیث کا میں کہوں گا کہ واضح ترین ثبوت ہے، یعنی وہ ایک ہی ہیں۔ اس میں باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، اور اسی آیت میں اس کے متعلق بات ہوئی۔ صحیح، میں کس کو بھیجوں یہ واحد ہے، اور ہماری طرف سے کون جائے گا یہ جمع ہے۔ خدا واحد اور جمع دونوں ہے۔ میں کہوں گا کہ اپنی خصوصیات میں واحد اور ہستی میں جمع۔ پیدائش پہلے باب میں پیدائش پہلا عبرانی میں باب، لکھا ہے خدا نے جی، الوہیم جمع ہے اور بنانے بنایا والا واحد واحد ہے۔ بالکل۔ دوسرا سوال ہے کہ یہ آیت مسیح کے لیے استعمال کرتے ہیں، مطلب کہ یہاں یہ آیت مسیح کے لیے استعمال ہوئی، پر یہاں یہ آیت یسایہ کے لیے ہے۔ یسایہ نے کہا میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ ابدیت میں زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے یہاں الہی ہستیوں کی آپس میں بات ہوئی۔ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ آدم اور نوح کے ناکام ہونے کے بعد ایک اور شخص آئے گا۔ لاکھوں لوگ آئیں گے پر کوئی کامیاب نہ ہوگا۔ اور کون ہے جو خداوند کو خوش کر سکے؟ اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی، اور یہ مسیح کے ساتھ پوری ہوگی جو کہ اس دنیا میں آیا، اور زبور 40 میں اس کا بیان ہے۔ اور عبرانیوں کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جی، آج کا مطالعہ بہت واضح اور باترتیب تھا۔ میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا اور آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، کوئی مجھے آسمانی رویا کے متعلق بتائے جو یسایہ نے دیکھی۔ اس نے کیا دیکھا؟ آسمانی رویا میں اس نے خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ سرافیم اس کو قدوس 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 کہتے ہیں۔ جی، دوسری رویا باطنی تھی۔ اس کو اپنے آپ میں کیا نظر آیا؟ اس کو احساس ہوا کہ اس کے ہونٹ ناپاک ہیں اور وہ نجس لب لوگوں میں بستا ہے، سو اس نے کہا مجھ پر افسوس۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس تخت کے ساتھ مذبح موجود ہے تو عدالت کے تخت میں کیا فرق موجود ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ کوئی دونوں کو موازنہ کر کے بتائے۔ جی، آپ میں سے کون ہمیں بتانا چاہے گا؟ یہاں تخت کے پاس مذبح ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ توبہ کریں اور مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں، پر عدالت کے تخت کے پاس مذبح نہیں ہوگا کیونکہ یہ موقع اس وقت ختم ہو جائے گا، تب صرف عدالت ہوگی۔ تیسری رویا یعنی ظاہری رویا کے بارے میں ایک سوال ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، وہ ہر کسی کی عدالت کرتے تھے۔ ایک دن ان کی عدالت ہوگی، مسیح آئے گا اور وہ اس کو دیکھ کر حقیقی توبہ کریں گے۔ جی، تب یہ تخم مقدس ہوگا۔ کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ جی، خدا 3 کا شکر بلکہ ہے، 4 سب سوالوں نے کے اچھے جواب جواب کیسے دیے۔ تھے؟ جی ہاں،
بہت خوب. खुदावंद आपको बरकत दे. बहुत शुक्रिया. खुदावंद के फजल से अगली खुदा किस्त में आपको फिर बरकत मुलाकात दे. होगी और हम अपना मुताला जारी रखेंगे. नाजरीन, आज की किस्त में हमने सीखा कि जब यसाया ने खुदावंद को बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा तो उसको अपने अंदर की बुराई दिखाई दी. हमने सीखा कि हमारी बुराई खुदावंद की मौजूदगी की रोशनी में जाहिर होती है. खुदावंद की मौजूदगी का नूर इंसान की बुराई को जाहिर कर देती है. एक महसूल लेने वाला जब खुदा के सामने खड़ा हुआ तो उसको अपने अंदर की बदकारी नजर आई. उसने छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर. तो आप भी मसीह को अभी कबूल करें ताकि आपकी बदकारी अभी दूर हो और आप खुदा के फर्जंद बन जाएं. यकीनन आप खुश रहेंगे और आप आसमानी खुशियों के दायरे में शामिल होंगे. अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी. खुदावंद आपको बरकत दे.